میری بیوی بن جائے، اس لیے یہ بات میں کرنے لگا ہوں۔ میں ایک موقع کے تلاش تھی مجھے 3-4 مہینوں سے کہ کوئی ایسا موقع خدا عطا فرمائے کہ ہمارے ساتھی بیٹھیں تو میں عشق مصطفیٰ کی ایک شمع روشن کروں جو میں نے روشن کرتے ہوئے اور اسے روشن ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ یہ تقریر میں نہیں ہے بات، قرآن پاک ختم ہوا، دعا خیر ہوگی، اب آخری دعا ہمارے حفصہ کریں گے۔ اب کوئی لمبی چوڑی تقریر کا یا باز کا ٹائم نہیں ہے، اب آپ کی میں توجہ چاہوں گا تھوڑی جی، سارے حضرات کو جو فرمانا۔ حفصہ فرما رہے تھے کہ یہ رات جس میں آپ آئے نا، ایک بری سے لوگ آئے ہیں، دوسرے علاقوں سے بھی آئے ہیں، کس لیے آئے ہیں؟ کوئی مقصد ہے نا؟ اس لیے آئے ہیں کہ خالد امن ہے تو جادو والد ہیں جی، فکر ہے ہماری۔ اور میں سارے مہمانوں کا آپ صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ سارے آئے۔ آپ صاحب قرآن پاک کی آیت سے بتا رہے تھے کہ یہ رات جس میں آپ ذکر سننے آئے، ذکر کرنے آئے، قرآن کریم کی روشنی میں یہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ یہ تو کلام پاک کا اپنا ہی طرز امتیاز ہے، یہ میری زبان سے یا کسی اور کی زبان سے بیان نہیں ہو سکتا۔ یہ قرآن کا اپنا ہی اعجاز ہے، اپنا ہی معجزہ ہے۔ جس کا کلام ہے وہ خود فرما رہا ہے کہ لوگوں، جس رات میں تم مرکزی جامع مسجد میں ختم قرآن کی محفل میں آئے تھے، وہ رات شعبان کی کسی رات کی طرح نہیں تھی، وہ رات سفر کی کسی رات کی طرح نہیں تھی۔ سفر تو بے شمار ہوتے ہیں، جو مدینے کا سفر ہوتا ہے، دنیا کے سفروں تو بندہ تھک بھی دے جاتا ہے، پر سفر مدینے کا ہر بار بڑا سفر۔ محفلیں تو ہوتی ہیں، ہر شہر میں ہوتی ہیں، ہر ٹاؤن میں ہوتی ہیں اور ہر مقام پہ ہوتی ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ حقیقتاً یہ صدقہ ہے کالی کملی والی کا۔ سچی بتانا، آپ ایمان سے بتانا، پورے سوچ کے بعد تھنک کرنا تو پھر بتانا کہ یہ 1000 مہینے کی رات جو ہمیں آج مل رہی ہے، اگر آمینہ کا دلارا نہ آتا تو یہ رات ہمیں ملتی بھائی؟ انصاف سے بولو، سارے بولو، سارے بولو جی۔ تو ماننا یہ پڑے گا کہ کرم رب کا ہے اور صدقہ مصطفیٰ کا ہے۔ رب کے کرم کو مانو، مصطفیٰ کی نالین کو سینے سے لگاؤ، پھر قرآن پڑھو، پھر واز کرو، پھر نعت پڑھو، تو دیکھنا یہ ایسی شمع ہے کہ جو قبر میں بھی روشنی کرتی رہی۔ اب میں اس اپنی اصلی بات کی طرف آتا ہوں۔ 4-5 مہینے پہلے آپ کی دعاؤں سے، آپ کی مہربانیوں سے میں پیران پیر دستگیر کے دربار پر بغداشی حاضر ہوا۔ اگر بات پسند آئے تو سوال کہنا، نہیں آتی تو آپ کی مرضی ہے۔ اللہ سب کو لے جائے، پیران پیر کے پاس بھی لے جائے اور ان کے پیروں کے پاس بھی لے جائے، بغداد میں بھی لے جائے اور مدینے میں بھی لے جائے، مکہ المکرمہ میں لے جائے۔ وہاں میں حاضر ہوا تو قادری صاحب میرے ساتھ میں، قادری صاحب، تو وہاں 20 دن میں جو انوار و تجلیات کی برسات میں نے دیکھی، میں یہ کہہ رہا تھا کہ میں آپ تک تھوڑا سی اس کی چھینٹ پہنچاؤں تاکہ آپ کو بھی فائدہ ہو۔ وہاں جو کچھ بھی دیکھا وہ تو اللہ ہی جانتا ہے، ظاہری باطنی کافی الحمدللہ وہاں سے کافی کچھ دیکھنے میں ملا اور حاصل بھی ہوا۔ ان 20 دنوں میں چلتے پھرتے، جاگتے جیتے کتبوں سے، غوثوں سے بھی ملاقات ہوئی، اور اس میں ایک بندہ ایسا تھا، ایک ایسا انسان تھا کہ جس کی عمر 134 سال تھی۔ کتنی تھی؟ 134 سال۔ ہم کہتے ہیں جی ہم 40 کے ہو گیا، اب نماز پڑھنے کی مدت نہیں ہے، نظرہ ہو گیا، فلو ہو گیا ہے۔ 134 سال کا وہ بندہ پاکستان کا تھا، وہ بزرگ پاکستان کے تھے کسی جگہ کے، تو بہت ہی کمزور، تنکے کی طرح، تھوڑے کبڑے تھے اور بہت تیز تیز چلتے تھے۔ ساری کے ٹائم دیکھو تو مواجہ ہے غوث اعظم کے سامنے، زور میں دیکھو تو سب سے پہلے۔ یا اللہ، یہ 134 سال کے بزرگ اتنے تیز چلتے ہیں، کھاتے بھی کچھ نہیں ہیں، کیا مسئلہ ہے، کیسی زندگی ہے؟ بس 2 منٹ بیٹھنا سارے یار۔ ان کی ایک دن محفل لگی ہوئی تھی، تو وہ کرسی پر تھے، ان کے خلفاء کے ساتھ میں، تو ان کی موجودگی میں، جیسے آپ سب بات کر رہے تھے نا، میں موجود تھا، تو ان کی بات کی میں تائید کر رہا تھا۔ اب میں جو بات کروں گا
یہ موجود ہے، کل کیا سلسلے میں انہوں نے یہ بات کہی تھی، اگر غلط ہے تو میں اصلاح کرنے کے لیے مجھے کرنی چاہیے اصلاح، وقتی بندش ہوتی ہے نا۔ وہ بزرگ چیئر پر تھے 134 سال کے، ان کے سینئر ایک خادم خلیفہ، انہوں نے 4-6 بندے ایسے بیٹھے ہوئے تھے، میں بھی اس میں چلا گیا مبارک کے بعد، تو وہ ان کا خلیفہ کیا بیان کرتا ہے، وہ بیان یہ کرتا ہے کہ بھائی یہ جو بزرگ آپ کو نظر آ رہے ہیں نا 134 سال کے، بولا یہ جب پیدا ہوئے تو نبی نہ تھے، آنکھوں سے معذور تھے، آنکھوں کی روشنی نہیں تھی بقول ان کے۔ وہ خلیفہ صاحب کہتے ہیں کہ ہماری یہ پیر صاحب جب پیدا ہوئے تو یہ نظر سے معذور تھے، تو ان کی والدہ ماجدہ ان کو امام العارفین، امام العاشقین اور عاشق رسول فنا فی اللہ ولی فنا فی رسول ولی امام احمد رضا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان صاحب فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بڑے عاشق رسول تھے۔ تو وہ بندہ کہتا ہے کہ ان کی والدہ صاحبہ ان کو لے کر اعلیٰ حضرت کے پاس بریلی سے انڈیا پہنچی، اس میں یہ پاکستان انڈیا کی تھا۔ جب والدہ صاحبہ وہاں پہنچی تو اعلیٰ حضرت نے ان کو دیکھا، ان کے چہرے کو دیکھا تو دعا فرمائی کہ یا اللہ یہ مائی جو بچہ لے کر آئی ہے اسے روشنی عطا فرما۔ 134 سال کے بزرگوں کی موجودگی میں ان کا خلیفہ یہ کہتا ہے، اعلیٰ حضرت نے دعا فرمائی کہ یا اللہ ان کی روشنی واپس آ جائے اور ان کو اللہ تعالیٰ برکت والی زندگی دے، تو اسی وقت ان کو اللہ تعالیٰ نے روشنی آنکھوں کی عطا فرما دی، اور عمر جو ہے 134 سال میں خود ان کو دے کے آیا۔ اگلی بات یہ ہے کہ وہ بزرگ کہنے لگے کہ جب میں اعلیٰ حضرت کے پاس رہا، روشنی واپس آئی، میں نے ان کو دیکھا، جہاں کو دیکھا، اللہ اکبر اللہ اکبر، کہتے ہیں میں نے جب اعلیٰ حضرت کو دیکھا نا تو یہ دیکھا کہ وہ ہر وقت عشق مصطفیٰ میں روتے ہی رہتے تھے۔ 134 سال کے بزرگ کہتے ہیں کہ میں امام احمد رضا کے پاس جب پہنچا تو میں نے اس عاشق رسول بندے کو یہ دیکھا کہ وہ ہر وقت روتے ہی رہتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ان کا نعتیہ کلام آپ جہاں سے پڑھیں گے اور کنز الایمان جہاں سے کھولیں گے، ہر لائن کے نیچے، ہر ترجمے کے نیچے اس کے مصطفیٰ نظر آتا ہے۔ امام محمد رضا میرے خونی رشتہ دار نہیں ہیں، آپ کے بھی نہیں ہوں گے، لیکن میرے خونی رشتہ دار اس امام العارفین کے ان کے قدموں پہ قربان ہے۔ وہ بزرگ کہتے ہیں کہ میں ان کو دیکھتا رہا، ان کے محفل میں بیٹھتا رہا، وہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ دیکھا کہ اعلیٰ حضرت ہر سال 12 ربیع الاول شریف کو ایک حسین محفل کا انعقاد کیا کرتے تھے بریلی شریف کے اندر۔ ہر سال جشن عید میلاد النبی کے موقع پر ایک محفل کا انعقاد کیا کرتے تھے، آپ بھی کرتے ہیں اور کرنی چاہیے، ہر گھر میں کرنی چاہیے۔ پریشانیوں کا حل جشن میلاد النبی ہے، لیکن حافظ صاحب بات کہ اس میں نیت یہ ہو کہ اس مولا کو راضی کرنا ہے۔ وہ بزرگ کہتے ہیں کہ ہر سال ایک جشن میلاد النبی کی حسین محفل ہوتی تھی۔ وہ بزرگ کہتے ہیں ایک دفعہ محفل ہوئی، میں موجود تھا، محفل ختم ہوئی، جیسے ابھی ختم ہونے والی ہے، آپ چلے جائیں گے نا زندگی رہی تو، کہتے ہیں محفل ختم ہوئی، دعا ہو گئی تو لوگ ملنے لگے، قطار سے آنے لگے، اعلیٰ حضرت سے ہاتھ ملا رہے ہیں، جیسے آپ جو علماء سے ملتے ہیں نا، علماء حق سے ملنا یہ بات ہے۔ وہ بزرگ کہتے ہیں 134 سال میں کیا کہتے ہیں کہ جب ہم اعلیٰ حضرت سے ملنے کے لیے لائن میں لگے، وہ کہتے ہیں جب میں وہاں پہنچا تو سارے لوگ وہاں کھڑے تھے، تو ایک بندہ اجنبی، اس کی داڑھی مبارک اجنبی، اس کا چہرہ ہم نے پہلے کبھی دیکھا نہیں، اس کا لباس ایسا لگتا تھا کہ جیسے ابھی ابھی یہ غسل کا کے نیا لباس پہن کے آیا ہے۔ تو یہ بزرگ کہتے ہیں جب وہ بندہ آیا، اس نے ہاتھ ملایا تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا بندہ خدا کہاں سے آئے ہو، کدھر سے آئے ہو؟ تو وہ کہنے لگا سرکار میں جن ہوں۔ کون ہوں؟ میں جن ہوں۔ ان کی روایت میں بیان کرتا ہوں جو انہوں نے بیان کیا، اس کے راوی وہ ہیں۔ وہ کہنے لگا میں جن ہوں، اور وہ یہ کہنے لگا کہ اے امام محمد رضا، مجھے آپ کی محفل میں بہت سکون ملا ہے، اور میں جن تو ہوں لیکن میں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہوں، میں نے اپنے آنکھوں سے رسول اللہ کو دیکھا ہے۔ آپ نے ہسٹری پڑھی ہوگی نا، جنات کی عمر بڑی ہوتی ہے، 2000 سال ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔
आपने फरमाया तुम जिन हो, रसूलुल्लाह को देखा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो कोई निशानी बता सकते हो? ऐसे तो हर जिन कह सकता है, गल में खत्म करा तो बिचों छोड़ा तो तुम मजा बिच रहेगा। पूरी गल सुनोगे तो इंशाअल्लाह जान दे भी याद करोगे ते कार सोवोगे तो तभी नींद इंशाअल्लाह से आएगी। आपने फरमाया कि ऐ जिन, तूने मेरी इश्क की चिंगारी को उजागर कर दिया है, मेरी शमा को और रोशन कर दिया है। ऐ बंदा खुदा बताओ तो सही ना कोई निशानी, जिन हो और सहाबी रसूल हो, कोई निशानी बताओ अहमद रजा को। तो वो जिन कहने लगा कि प्यारे सारे मुक्तदी को बोलो, ये जो बैठे हुए ना इनको बोलो सब वजू करके ताज़ा। अगर मैं आपको भेजूँ मुँह मुबारक दिखाते हैं लोग, तो मुँह मुबारक दिखाते हैं तो वजू करके आते हैं लोग, खुशबू लगाते हैं। उस जिन ने कहा ऐ इमाम अहमद रजा सारे लोगों को वजू कराओ। आपने बोला जाओगे सारे वजू करके आओ।